औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अलazizia रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत थी और आज इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद आज की समाअत जो है वो फ़ैसला कुन होगी। लेकिन आज की समाअत में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का जो रवैया था वो काफ़ी जारहाना दिखाई दिया और उसके साथ साथ जो जिस अंदाज से उन्होंने दलाइल दिए, लगता है कि नवाज शरीफ के वकील नहीं चाहते कि उनके मौक्किल जो हैं वो 20 दिसंबर से पहले जेल से बाहर आएँ। और आज उन्होंने कमरे अदालत में खुले अल्फाज में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आसफ सईद खोसा के ऊपर भी दबे अल्फाज में जो है उनके फैसले के ऊपर तनकीद की है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं आज की कार्रवाई के, इन्होंने भी विटनेस की, भी मैंने भी विटनेस की, लेकिन हम इन्हीं से जानेंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कवर करते हैं कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ। लेकिन वीडियो के आखिर में हम हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं जिनकी रिपोर्टिंग काफ़ी स्लो है, उनकी स्लो रिपोर्टिंग के ऊपर भी हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आमिर सईद अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि आज आपको क्या लग रहा था और हुआ क्या? वैसे इमरान साहब, हमें तो यही लग रहा था जो हुआ, क्योंकि लेकिन नून लीग के चाहने वाले और नून लीग के कुछ हमदर्द ये समझते थे कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मियाँ साहब रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि अरशद मलिक साहब की वीडियो सामने आने के बाद पहली दफ़ा हेयरिंग थी और उन्हें लग रहा था कि फ़ौरन ये अदालत कहेगी कि अरशद मलिक साहब ने क्योंकि बड़ा मिसकंडक्ट किया है अपेरेंटली, तो बस मियाँ साहब रिलीज़ हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। छोड़ दें। हाँ, और मियाँ साहब को छोड़ दें, ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने तो उस साइड पे टर्न ही नहीं किया। अदालत ने तो जब समाअत शुरू हुई सबसे पहले तो उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब से कहा जी कि जी ख्वाजा साहब शुरू करें दलाइल। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी कि देखें, वो क्योंकि हमें पेपर बुक्स तो कुछ मिली हैं लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स इजाफी लग गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम लग गए हैं, तो वो हम चाहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर आ जाएँ और कुछ जो इजाफी आए हैं उनको एक्सपेंज कर दिया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो डॉक्यूमेंट्स आपके काबिल इस्तेमाल होंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जिबिट हुए हैं, हम उन पर बात करेंगे, जो इर्रेलेवेंट हैं हम उनको छोड़ देंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं कि रिकॉर्ड पर नहीं आए वो हम रिकॉर्ड पर ले आएंगे, आप जमा करवा दें, आप सीएम फाइल कर दें। और इसके बाद अदालत का ख्याल था कि ख्वाजा हारिस साहब दलाइल शुरू करेंगे, तो ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा कि नहीं जी, मैं पहले अरशद मलिक केस पे बात करना चाहता हूँ। फिर अरशद मलिक साहब केस पे उन्होंने कहा कि देखें, वो जज साहब की वीडियो आई, जज साहब का कंडक्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्ज़ामिन किया और उस पर ऑर्डर पास किया। हमें अभी तक उस जो उनकी प्रेस रिलीज़ थी और उनका जो बयान हल्फी था उसकी कॉपी नहीं फ़राहम की गई। तो जज साहब ने कहा जी कि वो तो अवेलेबल है, रिकॉर्ड पे फ़ाइल पे लगी हुई है, ओरिजिनल तो हम नहीं दे सकते, अटेस्टेड कॉपी आप ले सकते हैं। हमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी मांगी लेकिन हमने उनको ओरिजिनल नहीं दी, अटेस्टेड कॉपी हमने दे दी। तो आप जब भी लेंगे आप अप्लाई करें, आप कॉपी ले लें। तो ऑल्दो कि उसमें हमें जो हाई कोर्ट के सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि हम मिन्नतें करते रहे ख्वाजा हारिस साहब की और उनकी टीम की कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ले लें, लेकिन उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए और हमसे कोऑर्डिनेट भी नहीं किया। खैर, अदालत में ख्वाजा साहब ने कहा कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, तो इस पर अदालत ने ऑर्डर किया है कि जो अरशद मलिक साहब के बयान हल्फी भी है और साथ में जो उनकी प्रेस रिलीज़ थी उसकी कॉपीज़ नैब को और ख्वाजा हारिस साहब को प्रोवाइड की जाए। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा, ख्वाजा हारिस साहब फिर थोड़े से जारहाना मूड में नज़र आए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बेल पे बात करने के बजाय उन्होंने अचानक ही अरशद मलिक साहब के कंडक्ट के ऊपर बात करना शुरू कर दी और ये कहा कि आप कितना ये एक हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, अरशद मलिक साहब का जो कंडक्ट है उससे पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर जो इंसाफ की फरहमी है उसमें रुकावटें आ रही हैं। आमिर, आपकी बात काटूंगा, सॉरी, माजरत भी चाहूँगा। ये ख्वाजा हारिस साहब ने 3 महीनों की मोहलत मांग ली कि हम जो 3 महीनों में अपने जो दलाइल हैं इसके ऊपर मुकम्मल करेंगे। क्या ये इतना बड़ा केस है कि ख्वाजा हारिस को अपने नवाज शरीफ की जानिब से या उसके दिफा में दलाइल देने में 3 माह लग सकते हैं, या फिर कोशिश ये की जा रही है कि चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा रिटायर्ड होने तक इस केस का फैसला ना हो सके? इमरान साहब, अपेरेंटली तो यही लगता है कि वो इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, वो मुस्तकबिल करीब में इस केस का फ़ैसला नहीं चाहते और उन्हें ये लगता है कि शायद वो इसको जब लिंगर ऑन करेंगे और ये लटकेगा जब मामला, तो उसके बाद जब रजीम चेंज होगी सुपीरियर जुडिशरी में, तो उसके बाद उनके लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि जब ये केस लटकेगा तो उनके पास ग्राउंड आ जाएगी कि हम बेल फाइल कर दें, क्योंकि बेल तो उनकी दो दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है, हाई कोर्ट से 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है। तो उनके लिए 2 ग्राउंड्स हैं। एक ये, वो ये समझते हैं कि हम ऊपर रजीम चेंज होगी तो शायद हमारे लिए कोई नरम गोशा आ जाए, टेक्निकल खेल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब लिंगर ऑन होगा
تو ہمارے لیے گراؤنڈ بن جائے گی کہ ہمیں کیوں نہ اپیل کا فیصلہ ہونے تک ضمانت پر رہا کر دیا جائے نواز شریف صاحب کو. یہ ان کی دو گراؤنڈز ہیں جس کی وجہ سے ان کو لنگر آن کر رہے ہیں, لیکن غیر معمولی لنگر آن ہے. آلدو کہ عدالت نے ان کو تھوڑا سا باؤنڈ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ آپ نے 7 اکتوبر سے دلائل شروع کرنے ہیں, لیکن خواجہ صاحب کا موڈ نہیں لگ رہا. انہوں نے کہا کہ ہم ارشد ملک کیس میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے, ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے, اس پورے ایشو میں آلدو کے پیرامیٹر سپریم کورٹ نے بنا کے دیے ہیں کہ ویڈیو کو ان پیرامیٹر کے اندر ایگزامن کیا جائے, اس سے باہر ایگزامن نہیں کر سکتے. یس, اس کیس میں ہمیں نہیں سنا گیا. ہم مین پارٹی تھے, ہم افیکٹیز تھے, ہمارے خلاف آرڈرز ہوئے, ہم نے اس میں ہائی لائٹ کیا کیس کو. سپریم کورٹ میں پٹیشنز آئیں, پٹیشنز میں ہم پارٹی تھے, اس کے باوجود ہمیں نوٹس نہیں کیا گیا, ہمیں سنا نہیں گیا, ہمیں بلایا نہیں گیا. اور خواجہ عارف صاحب نے یہاں تک ججز کو کہہ دیا کہ آپ کو تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا اور میڈیا پہ بھی سب کچھ لیک کر دیا گیا, لیکن ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا اور نہ کچھ پتہ ہے ہمیں. تو لہٰذا خواجہ عارف صاحب اب لگتا ہے کہ اس کیس کو لیگلی کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ وہ بہت سے جملے بھی کہنا چاہ رہے تھے. اس کے اوپر بھی بڑے کھلے انداز میں ان کے فیصلے کے اوپر طنز کیا انہوں نے, وہ کیا تھا؟ جی, انہوں نے جب ارشد ملک صاحب کا کنڈکٹ ڈسکس ہو رہا تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو ہمیں سنا بھی نہیں, اور انہوں نے اس کے باوجود کورٹ نے کہا ہمیں ہماری آپ اس معاملے پر معاونت کریں گے. تو پھر اس کے جواب میں خواجہ عارف صاحب نے کچھ کہا. خواجہ عارف صاحب جب اس پہ ذرا اسٹریس کر رہے تھے ارشد ملک صاحب پہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے ارشد ملک کے بیان حلفی کی یا پریس ریلیز کی. اس کے اوپر آپ جو وکلا ہیں, نیب پروسیکیوٹر اور خواجہ حارث, آپ نے ہماری معاونت کرنی ہے. تو اس پر خواجہ حارث صاحب نے فوراً ہی انہیں جملہ کسا اور یہ کہا کہ ہم نے کیا معاونت کرنی ہے, آپ کو تو سپریم کورٹ نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے. تو یہ عدالت کو بڑا برا بھی لگا, لیکن عامر فاروق صاحب نے اس پہ زیادہ پھر بات نہیں کی. انہوں نے تھوڑا سا معاملے کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے 7 اکتوبر سے آرگومنٹ سٹارٹ کر لیں, ہمیں بتائیں کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے. انہوں نے کہا 3 ماہ لوں گا. اس پہ عدالت نے پھر انہیں کہا کہ آپ آرگومنٹ سٹارٹ کریں 7 اکتوبر سے, وہ باقی ہم چیزوں دیکھ رہے ہیں. خواجہ عارف صاحب نے ایک اعلان کر دیا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہم سپریم کورٹ میں ارشد ملک کیس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ارشد ملک کیس میں جو آرڈر ہے اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں, اور اس پہ جو کلیریفیکیشن ہوگی اس آرڈر کو ہم کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب اب خود سپریم کورٹ جائیں گے اور ارشد ملک کیس میں وضاحت مانگیں گے سپریم کورٹ سے, اور یہ کہیں گے کہ آپ اس آرڈر کو واضح کریں کہ اس میں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ ریلیف ہے یا نہیں. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. عامر سید عباسی بتا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس میں جو فیصلہ دیا تھا اس میں نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا شریف خاندان کو, مریم نواز کو, نواز شریف شہباز شریف, جتنے بھی لوگ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. سپریم کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ سنایا اور اس میں پیرامیٹر طے کر دیا کہ اگر یہ ویڈیو ہائی کورٹ میں پیش ہوتی ہے تو ان پیرامیٹر کے اوپر جو ہے اس ویڈیو کی اتھینٹسٹی جو ہے ایگزامن کی جائے. لیکن اب مسلم لیگ نواز کے یا نواز شریف کے جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے پر سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کریں گے اور اس میں کچھ کلیریفیکیشن چاہیں گے. لیکن آپ نے ایک بڑی بات کی کہ یہ جو ڈاکومنٹس آج خواجہ حارث نے عدالت سے مانگے, عدالت کے جو اہلکار تھے یا ملازمین تھے وہ منتیں ترلے کرتے رہے خواجہ حارث سے کہ آپ یہ لے لیں, لیکن وہ انہوں نے نہیں لیے. دوسرا, آج جو کمیاں جو فلاز بتائے گئے ہیں, جو پیپر بکس تیار ہوئی ہیں کہ اس میں یہ چیز رہ گئی ہے, یہ چیز اضافی آ گئی ہے, یہ تو پیپر بکس نیب اور مسلم نواز شریف کے وکیل نے ساتھ بیٹھ کر تیار کرائی. تو پھر یہ اس میں یہ چیزیں کیسے آئیں؟ دیکھیے, خواجہ حارث صاحب سے عدالت نے پوچھا بھی کہ آپ بتا دیں کون سے ڈاکومنٹس ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ 20,000 صفحات ہیں, 20,000 پیجز ہیں, تو ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا. ہمیں لاسٹ ویک میں ملے ہیں ڈاکومنٹس, تو ہم اس میں زیادہ اس کو اسٹڈی نہیں کر سکے. سو اپیرنٹلی خواجہ حارث صاحب اس کیس کو آگے نہیں چلانا چاہ رہے تھے, وہ اس کو لنگر آن کرنا چاہ رہے تھے, اور اس میں انہیں کامیابی ہوئی. جو ڈاکومنٹس مل رہے تھے وہ بھی نہیں لیے. جی ایگزیکٹلی, جی جو اسٹاف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کوارڈینیشن کے لیے تیار تھے. ہم نے ایون رابطہ کیا ان کے جو جونیئر وکیل ہیں دگل صاحب, ان سے کہا کہ آپ ڈاکومنٹس یہ لے لیں, لیکن وہ ہماری بات بھی نہیں سن رہے تھے اور نہ ہمارے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا. نیب نے رابطہ کیا, نیب کو جو ڈاکومنٹس تھے چاہیے تھے وہ لے لیے. ایون انہوں نے ارشد ملک کا بیان حلفی لیا, اس کی پریس ریلیز لی, اور جو بھی پیپر بکس تھیں وہ ساری لے لیں. نواز شریف صاحب کے وکلا نے خود نہیں لی. اب اس کے اوپر خواجہ حارث صاحب بہتر وضاحت کر سکتے ہیں, لیکن اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ خواجہ حارث صاحب ان حالات میں اس مقدمے کو آگے نہیں چلانا چاہ رہے. ناظرین, آپ نے عامر سید عباسی کی گفتگو سنی. گو کہ بڑے ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں, دفاعی کونسل کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے آرگومنٹس دینے کا کہ وہ کب مقدمے کو چلانا چاہتا ہے, اور جج کے مائنڈ کو بھی وکیل جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے کہ کس موقع کے اوپر کیا بات کرنی ہے. لیکن بظاہر جو صحافی ہوتے ہیں جو اس مقدمے کی کارروائی کو کور کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ان کی آبزرویشن ہوتی ہے, اور یہ عامر سید عباسی کی بات درست لگتی ہے کہ رجیم چینج ہونے کا انتظار بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات آپ نے یہ کیا بتائی کہ
ایک یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب لنگر آن ہوگا تو ہمارا بیل کا گراؤنڈ بن جائے گا. جب یہ معاملہ لمبا چلے گا 3-3.5 مہینے جب اس کی سماعت چلتی رہے گی اسی دوران بیل کی اپلیکیشن نواز شریف کی جانب سے دائر کی جائے گی, چاہے وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ہو چاہے وہ میرٹس کے اوپر ہو کہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو لہٰذا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد انہیں بیل گرانٹ کی جائے. تو ویڈیو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی, ہمارے ایک صحافی دوست ہیں, ان کا نام ہے اسامہ غازی, یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور خبرگام کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے. کل انہوں نے ایک خبر دی کہ کوہاٹ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا وہاں سے نکلا ہے. وہ تیل کے ذخائر تھے, گیس کے ذخائر تھے, 76 بیرل جو ہے وہاں پر تیل نکلے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور 5,12,000 مکعب فٹ وہاں سے گیس نکلے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ لائف بوائے کی مشہوری آتی ہے نا کہ آپ کا کیا صابن کمزور ہے, یہ سیف گارڈ کیا ہے شاید, تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اسامہ غازی کا صابن بھی شاید بہت کمزور ہے یا سورس بہت کمزور ہے. یہ خبر 27 اگست کی ہے, یہ کل کی خبر نہیں تھی. 27 اگست کو میں نے اپنی ایک ویڈیو اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کی تھی جس میں یہ باقاعدہ ذکر کیا کہ کوہاٹ سے تیل اور آئل کے ذخائر ملے ہیں, کتنی کوانٹٹی کے ملے ہیں اور کتنا اس کی پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا وہ بھی بتایا. اور ایک اور مثال بھی, اسامہ غازی بھائی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, تنقید نہیں کر رہا لیکن میں انہیں باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں, تھوڑا سا نظر رکھا کریں. انہوں نے سندھ میں کس طرح سے ڈکیٹی کی جاتی ہے, جو ایک سندھ کی 160 ایکڑ زمین کی اس کے حوالے سے انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا تھا, بڑے اچھے انداز میں بتایا تھا. لیکن وہ خبر بھی انہوں نے کوئی 2 ہفتے کے بعد دی تھی, اس پر بھی ویڈیو ہم نے بنائی تھی اور 2 ہفتے پہلے بنائی تھی. لیکن میں اپنے اسامہ بھائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا صابن جو ہے نا اپنا تیز کریں یا صابن تبدیل کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. عامر سعید عباسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ناظرین اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.